بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حدید کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ حدید مدنی سورت ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ غزوہ احد کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے، یعنی درمیان میں 4 یا 5 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت بھی اسی ضمن میں موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ یہ ایک آیت جو اس کے اندر موجود ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کے آغاز سے 17 برس کے بعد اہل ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 یا 5 ہجری کے درمیان اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ قرار پاتا ہے، اور اس کے مضامین بھی اس بات کی ہی شہادت دیتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد صورتحال اہل اسلام کے لیے اور اسلام کے لیے نازک سی بن گئی تھی، اور بدر کے اندر جو کچھ حاصل کیا تھا، یعنی جو ساکھ بنی تھی، تو احد کے اندر وہ نقصان اس ساکھ کا نقصان ہوا تھا کہ مسلمانوں کو جو ایک طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، نقصان ہوا تھا، وہ کہ وہ شکست اس طرح شکست نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں محفوظ کر لیا تھا اس کے نقصانات سے، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد نے مسلمانوں کی شہادت جو ہے اور زخمی ہو جانا اور پھر اس طریقے سے کفار کا واپس پلٹنا، یہ سب جو ہے مسلمانوں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں گرد و پیش کے قبائل کی ضرورتیں پھر سے بڑھ گئی تھیں، اور یہ سوچا جانے لگا تھا کہ شاید اب یہ تو جنگ کے جو نظام ہے، کبھی یہ فاتح مند کبھی وہ، تو اس اعتبار سے لوگوں کی جو ہے اپنے ریشہ دوانیاں ان کا سامنا تھا۔ تو اس موقع پر اہل ایمان کو زیادہ آگے بڑھ کر پھر سے اپنے اس مقام کو حاصل کرنا تھا جو غزوہ بدر کے بعد انہیں حاصل ہوا تھا۔ تو اس صورت میں انہیں مختلف بار کے ان کے سامنے تھے، اور پھر اپنی اندرونی کمزوری کو دور بھی کرنا اور اس جو جنگی صورتحال ہے اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ایک سخت وقت تھا، اور اس سخت وقت کی ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ ہر طرف سے بائیکاٹ تھا، تو مالی طور پر بھی سخت پریشانی کا معاملہ تھا۔ جب کوئی قوم جنگی حالات کے اندر مبتلا ہو، کوئی جنگی کیفیت ہو، تو اس وقت ویسے ہی جنگی اخراجات اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے۔ پھر یہاں دوسرا مسئلہ بھی موجود تھا، اور وہ یہ کہ گرد و پیش سے مہاجرین جو ہے مکے مدینے کی طرف آ رہے تھے، تو آنے والوں کو پھر سے ان کی یعنی انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنا یا ان کی آباد کاری کا جو کام تھا، یہ بڑا معاملہ تھا۔ تو اس اعتبار سے مالی قربانیوں کی ضرورت تھی۔ تو اکثر یعنی جو مخلص اہل ایمان تھے ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ پوری جان لڑا کر جو ہے یہ کام کر رہے تھے، اور مال بھی دے رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے، لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے دل میں ابھی ایمان اس طرح نہیں اترا تھا کہ مال ہونے کے باوجود بھی وہ اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے مسلمانوں کو خاص طور پر مال قربانیوں کے لیے آمادہ کرنے کی بات ہے، اور ان کو یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ تو اس اعتبار سے انہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایسا کرنا صرف ایمانی کے منافی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے غلط ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ دراصل اللہ ہی کا مال ہے۔ اس پر تم کو ایک نائب کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے، امین کی حیثیت سے، اور خلیفہ کی بات تفصیل سے آگے آ جائے گی، یعنی کسی کی جگہ اب تمہیں اور تمہاری بات پھر کوئی اور آ جائے گا، تو یہ بات اسی اعتبار سے کل یہ مال دوسروں کے پاس تھا، تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور آخرکار اسے بالآخر اللہ ہی کے پاس رہ جانا ہے۔
تو یہ کام کرنا ضروری ہے، اور کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ پھر جو لوگ اپنے مقصد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں تو مال ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی بات ہے۔ پھر مشکل حالات کا معاملہ، یعنی فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کا معاملہ بھی اسی صورت کے اندر سامنے آیا ہے کہ مواقع جو ہیں، یعنی حالات کے تحت جو کیے جانے والے کام ہیں، تو وقت اور موقع اور اس کے تقاضے جو ہے، اس کی نزاکتیں جو ہیں، وہ آدمی کے عمل کے معیار کو گھٹاتی اور بڑھاتی ہیں، اس کا اجر بھی اسی اعتبار سے پھر گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو یہ بات اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ اگر جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے اور جن لوگوں نے اس کے بعد کیا ہے، دونوں کے اجر کے اندر بہت بڑا فرق ہے، یہ بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور پھر مزید اسی اعتبار سے اہل ایمان کو جوڑا گیا ہے، اس کے اندر منافقین کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے نفاق کو اپنا اڑنا بچھونا بچا بنایا تو آخرت میں پھر ان کی کیا صورتحال، کس صورتحال کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر اہل ایمان کے لیے یہ بات بھی آ گئی ہے سامنے کہ صدیق اور شہید کا لقب انہیں اس صورت کے اندر دیا گیا ہے، یعنی اپنی سچائی کے اعتبار سے بھی صدق کو بھی یہ، یعنی اپنے سچا ہونے کو، اپنے مخلص ہونے کو، یہ اپنے وفادار ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ شہادت حق کا فریضہ بھی ہم وقت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل ایمان کو بھی اب بات بھی کہی گئی ہے کہ تیز گامی دکھائی جائے، سبقت کی جائے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے جنت کے حصول کے لیے۔ اور پھر اسی طرح سے آخر میں عیسائیوں کے رہبانیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے گویا کہیے کہ دین کی تعلیمات کے سے علی الرغم یہ راستہ اختیار کیا۔ اور پھر وہ عظیم الشان آیت جس میں رسولوں کا مقصد بعثت بتایا گیا، یعنی عدل اور قسط پر کے نظام کو قائم کر دینا اور اس پر دنیا کو قائم کرنا، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہمارے سامنے وہ بات بھی آتی ہے۔ آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ یہ صورت جو یہاں سے سبح کے سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ مسبحات بھی ایک نام ان صورتوں کا، یعنی 5 صورتیں ہیں جنہیں مسبحات کہا گیا ہے۔ مسبحات یعنی تسبیح سے کا ذکر ہے، اور سبح یسبح سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں۔ 3 صورتیں سبح سے شروع ہو رہی ہیں اور 2 صورتیں جو ہیں وہ یسبح کے ساتھ، یعنی سورہ تغابن، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن جو ہے اس طرح سامنے آتی ہیں۔ باقی سے پہلے جو ہے یہ سورہ حدید ہے اور سورہ حشر اور سورہ صف جو ہے وہ سبح سے شروع ہو رہی ہیں، اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے سب تسبیح کا۔ تو یہ اس میں یہ مضمون سامنے آتا ہے، تو یہاں پر یہ سبح للہ، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح کی ہے، تو اس کا مطلب سبح ایک تو یہ کہ اللہ کی تسبیح کی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، یعنی یسبح جو مضارع کا صیغہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں سامنے، یعنی اللہ کی تسبیح کی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز۔ تو اس اعتبار سے یہ صیغہ ماضی اور صیغہ حال، یعنی دونوں چیزیں مضارع اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق، اپنے رب کی پاکی بیان کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ تسبیح زبان قال سے بھی ہے اور زبان حال سے بھی ہے، یعنی زبان حال کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ ملک میں کہا ہے کہ ذرا نظر تو دوڑاؤ، تمہاری نظر ناکام و نامراد پلٹ آئے گی، کوئی نقص تلاش نہ کر سکے گی، یعنی اس اعتبار سے تو اللہ جو اس کا ہر چیز کا خالق ہے، ہر اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خطا اور برائی سے پاک ہیں، یعنی اس خالق کا یہ اظہار، اس کی تسبیح، اس کا یہ تعریف جو ہے اس اعتبار سے بیان ہو رہی ہے کہ اس کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اور اس کے احکام بھی، خواہ وہ تکوینی ہو یا تشریعی۔ تکوینی تو وہ ہیں جن کو مجبوراً انسان یا بہت سی مخلوقات کا معاملہ تکوینی ہے کہ وہ احکامات اللہ نے ان پر ودیت کر دی ہیں، وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے چوری کائنات کے اندر سارے ستارے، سیارے، سب یہ زمین و آسمان، اور انسان کے اندر بھی انسان مجموعہ ہے تکوینی اور تشریعی احکام کا۔ تو تکوینی احکامات جو ہیں اس کے تمام اعضاء جس طرح کام کر رہے ہیں اس اپنی جگہ تکوینی نظام ہے، اور تشریعی جو نظام اللہ نے دیا، شریعت جو دی ہے، تو یہ بھی ہر اعتبار سے، ہر سقم سے، ہر نقص سے جو ہے یہ بھی ہر خطا و برائی سے پاک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ آغازی کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ جو پاک ہے، اور سبح للہ ما فی السماوات والارض،
اللہ کی تسبیح کی اور اس چیز نے زمین اور آسمانوں میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہی زبردست اور دانا ہے، حکمت والا زبردست۔ عزیز کی صفت جو ہے بار بار آئی اس مقام پر، اس سورہ حدید کے اس کی تشریح میں تفہیم القرآن میں بڑا مفید نوٹ اس پر جو ہے موجود ہے۔ اس پر ہم نے پہلے تو سا بات کی، لیکن اس مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے اور صفت حاکمیت کے اعتبار سے اس کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے، تو اس کا ذکر جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے مفید ہے۔ تو اس میں جو بات کی جا رہی ہے، تو پہلے تو اس کا یہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کی بات ہے کہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، دانا ہے۔ تو اس میں اس کا جو ہوا کا لفظ آ گیا ہے پہلے، تو هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اس سے حصر کا مفہوم یعنی بس وہی ہے، یہ بات تو اپنی جگہ پر واضح ہے، اور آگے بھی بات سامنے آتی ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو عزیز بھی ہو اور حکیم بھی ہو۔ پہلی بات تو عزیزی کی بات ہے، یعنی جو ایسا زبردست قدرت رکھنے والا ہو کہ جس کے فیصلے کو کوئی طاقت روکنے کی یعنی کوئی طاقت نہیں ہے، یا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک سکے، یعنی ایسا زبردست قادر و قاہر جس کے فیصلے نافذ ہو کر ہی رہتے ہیں، اس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کی اطاعت یعنی اس کے احکامات کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہی پڑتی ہے، خواہ چاہے یا نہ چاہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے السماء انشقت، اس میں انشقاق کے اندر آتا ہے کہ زمین کرے گی پھیل، جیسے چاہے نہ چاہے، تو بہرحال چاہنے نہ چاہنے کی بات تو وہ نہیں ہے، چاہے نہ چاہے کی بات تو اسی کے پاس جہاں اختیار ہے، تو چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے بھی یہ کام کرنا ہی ہے۔ یعنی جو تکوینی احکامات ہیں، تشریح میں اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش رکھی ہے، تو بہرحال وہ بھی امتحان کی غرض سے ہے، اور پھر انسان اس کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو بات ہے کہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی صفت عزیز جو ہے یعنی سب پر غالب ہے، زبردست ہے اور قادر مطلق ہے، اس کے فیصلوں کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز جس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے اور پھر اسی سے پھر وہ صفت حاکمیت پر بات کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ جو عام طور پر الفاظ آتے ہیں وہ حکیم کے آتے ہیں، رحیم کے آتے ہیں، غفور کے آتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ، حکیم، علیم، رحیم، غفور، وہاب، حمید، یعنی یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کے ساتھ یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو ان کا اس طرح سے آنا یعنی اس کے مقابلے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کی دوسری جو جبار کی صفت ہے، ذو انتقام کی صفت ہے، یہ عموماً نہیں، اکا دکا، یعنی جہاں پر کسی کو سزا دینے کا معاملہ ہو، جہاں پر کسی اللہ کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہو، یعنی اس کی بات تو ہے کہ وہاں پر یہ کہیں آ گیا ہو، لیکن عمومی طور پر جو ہے یہ علیم، حکیم، رحیم، غفور اس طرح سے یہ بات آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو یہ ساری طاقت حاصل ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ ویسے دیکھا جائے یعنی کوئی جس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، اور وہ اس قوت، اختیار، اقتدار کے ساتھ اگر وہ صفات حمیدہ کا مالک نہ ہو، یعنی صفات حمیدہ کا مالک نہ ہو، وہ ظالم ہو، وہ نادان ہو، وہ جاہل ہو، وہ بے رحم ہو، وہ درگزر اور معاف کرنا جانتا ہی نہ ہو، بخیل ہو، بدسیرت ہو، تو پھر اس طاقت کا نتیجہ، اس اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا کچھ اور نہیں نکلے گا۔ یعنی یہ وہ بنیادی بات ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر اقتدار، بالادستی اور اقتدار حاصل ہے، وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور سنگ دل ہے، یا بخیل و تنگ دل ہے، بدخو اور بد کردار ہے۔ طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ بات اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ یہ حاکمیت کے اقتدار کے معاملے میں، اور پھر اللہ کے ساتھ کی بات تو الگ ہے، وہ آ رہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جب یہ بات اپنے لیے عزیز کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ جو واقعی عزیز، دوسرا پہلی بات تو ہے کہ ہو بھی نہیں سکتا، آگے چل کر اس کی بات ہم کرتے ہیں کہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن جہاں جس کو تھوڑا سا بھی اختیار و اقتدار حاصل ہے اور وہ اس کو بری صفات کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ دنیا میں ظلم کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ اللہ جو واقعتاً عزیز ہے، جو زبردست ہے، قدرت والا ہے، اس کے ساتھ جو صفات یہ
جا رہی ہیں حکیم، علیم، رحیم اور غفور کی اور حمید و وہاب کی، تو یہ بات واضح ہو جائے کہ دنیا سارے انسانوں پر کہ وہ اللہ جو اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، ایک معاملہ تو یہ ہے، اور مگر دوسرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے کہ وہ یہ بات بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما روائی کر رہا ہے یہ حکمت کی بنیاد پر، یعنی وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی ہوتا ہے، وہ دانائی کا فیصلہ ہوتا ہے، عقل مندی کی بات ہوتی ہے، وہ علیم بھی ہے یعنی علم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، یعنی لا علمی میں نادانی میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ علم کے ساتھ ہر چیز کا علم جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ رحیم بھی ہے، یعنی اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا ہے۔ پھر غفور بھی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ لوگوں کے ساتھ ذرا ذرا سی باتوں پر جو ہے انہیں سزا دینا اور ذرا ذرا سی چیزوں، یعنی جسے کہا اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے تفہیم خردہ گیری، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ لینا، ایسا نہیں بلکہ چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر وہاب ہے، اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ بے انتہا فیاضی کا برتاؤ کر رہا ہے۔ اور حمید بھی ہے، یعنی تمام قابل تعریف صفات اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ جو بات ہوگی کہ اقتدار اعلیٰ کی بات، یہ جو اقتدار کی بات ہو رہی ہے تو اسی سے حاکمیت کی بات نکال رہے ہیں اس میں سے، تو جو لوگ اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں، یعنی جہاں جسے کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پولیٹیکل سائنس کا اور یہ جو مضمون اس کے اعتبار سے ہوتا ہے لوگ جانتے ہیں اور کہتے ہیں جن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے کہ حاکمیت دراصل نام کس چیز کا ہے، تو حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے۔ حاکمیت کا جب بھی تصور پیش کیا جائے گا اور جہاں جہاں جن لوگوں نے جن کو حاکمیت یعنی صفت ان کے اندر بتائی کہ یہ حاکمیت ہے، چاہے وہ جمہور کی بات ہو، کسی گروہ کی، کسی ادارے کی، کسی فرد کی بات ہو، تو اس اعتبار سے وہاں پر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ صاحب حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو، کوئی داخلی و خارجی طاقت اس کے حکم اور فیصلے کو نفاذ سے روکنے یا اس کو بدلنے یا اس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو، اور کسی کے لیے اس کے سوا یعنی اس پر اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ تو جب ایسے غیر محدود اقتدار کا تصور جب انسان کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر انسانی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہی کہتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بے عیب اور علم و حکمت میں کامل ہونا چاہیے، بے عیب حکمت میں کامل ہونا چاہیے۔ تو یہی جو بات ہم نے پہلے کی کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، فساد ہوگا۔ لہذا جن فلسفیوں نے کسی انسان یا انسانی ادارے یا انسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیا ہے، انہیں یہ بھی فرض کرنا پڑا یا کہنا پڑا ہے کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کہ جو حاکمیت ہے جس کو حاصل ہے کہ وہ جو ہے غلطی سے مبرہ ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ تو یہ جملہ کبھی آپ نے پڑھا ہو کسی پولیٹیکل سائنس کی کتاب میں کہ بادشاہ غلطی نہیں کرتا، یعنی جہاں اقتدار کی بات ہوتی ہے، جہاں امریت کی بات ہوتی ہے اس اعتبار سے، تو یا یہ کہ یا جمہور کا جہاں معاملہ ہے تو وہ جو ہے وہ غلطی سے مبرہ ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے درست ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اب اگر ایسا کہہ دیا جائے لیکن عملاً نہیں ہے، عملاً یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ عملاً پہلی بات تو یہ کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی، غیر محدود اقتدار کی بات جو ہے، اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ یا قوم یا پارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسے وہ بے عیب اور بے خطا طریقے سے استعمال کر سکے۔ تو یہ جو بات آئی ہے عزیز اور حکیم کی، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اس اعتبار سے کہ یہ بات کون کہہ سکتا؟ کہنے کو تو زبان ہے جو چاہے کہہ دے، لیکن درست کس کے حق میں ہو، یعنی درست طور پر کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی جیسے کہا کہ بادشاہ غلطی نہیں کرتا، یا یہ بات کہہ دی کہ جمہور جو ہے وہ جس پر عام وہی بات درست ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے یہ فرض کیا، حالانکہ ان کی غلطیاں شب و روز سامنے آتی ہیں، ان کا ظلم سامنے آتا ہے، ان کی بے اعتدالیاں لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ غیر مطلق یعنی
اس اعتبار سے مطلقاً جو اختیار کی بات ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، یعنی ورنہ باقی لوگ جو ہیں ان کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ انہیں ایسا غیر لامحدود اختیار جو ہے وہ حاصل ہو۔ پھر اللہ رب العالمین ہی ہے کہ اس کے جتنے احکامات، جو آغاز میں بات ہوئی تھی، آغاز کے اس جملے کو پھر سے دوہرا لیجئے، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے تمام تکوینی اور تشریعی احکامات سارے کے سارے جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، دانائی پر مبنی ہے، یعنی کوئی بھی ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے۔ یہ کہا جائے کوئی بھی عیب کسی بھی قسم کا اس کے لیے، تو یہ سبح یسبح جو کہا جا رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا، ہر عیب سے۔ اور یہ وقت بڑی سب سے بڑی جو کہیے کہ میزان ہے وہ وقت ہے، کہ وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے، تو جب کی تاریخ تو چھوڑ دیجئے، جو آج کے آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ یہ قرآن مجید اور یہ سیرت اور یہ سارا نظام جو ہے 1400 سال سے سامنے موجود ہے، 1450 سال ہو رہے ہیں، اور یہ اپنی جگہ پر مستحکم ہے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کسر، کوئی رد و بدل، اس سب کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، کمزوری سے پاک ہے۔ تو اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہ عزیز الحکیم، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ توحید کا ایک بڑا مضمون ہے جو آغازی میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ جو بات سامنے آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے اور خصوصیت سے اس کی صفت حاکمیت کا معاملہ بھی اور اس کی الوہیت کی بات جو ہے، جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن مجید اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اگر آدمی اس کو سمجھے تو اس کے شرک کی طرف جانے کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ شرک کی طرف چلا جائے۔ تو جہاں بھی یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرت، اس کا اختیار، سب چیزیں آتی ہیں۔ اگر دنیا کے یعنی جتنے بھی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے موازنہ کیا جائے تو کوئی اس کے قریب سے بھی نہیں گزر پاتا، یعنی کسی کے پاس وہ صلاحیتیں، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہ، یعنی لوگ تو ایک ذرا سے جسے کہتے ہیں کہ اس میں کلیہ میں جو گڑ پھوڑنے کی بات کرتے ہیں، ذرا سی کوئی اقتدار چھوٹا سا حاصل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جانے کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور پھر اس اعتبار سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم چل رہا ہے یہ، اور پھر کہا یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا اور وہی موت دیتا۔ بڑے بڑے اقتدار کے اور اپنے آپ کو جنہوں نے رب اعلیٰ بھی کہا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو کیا نتیجہ نکلا؟ ختم ہو گیا، یعنی موت اس پر صادر ہو گئی۔ تو اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، کسی اور کا معاملہ تو کیا کرتے، سبھی آئے اور چلے گئے، آتے ہوئے بھی دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ دنیا نے آتے ہوئے جو عالم ہوتا ہے، جو بے بذاتی کا عالم ہوتا ہے، کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کے سامنے، سب کے سامنے، تو وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی شخص بات نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بارے میں کہ فلاں بھی یہ کام کرتا ہے، فلاں بھی یہ کام کرتا ہے، فلاں ہستی، فلاں اختیار، فلاں یہ، تو وہی الہ ہو سکتا ہے، وہی عزیز و حکیم ہو سکتا ہے، اسی کو اختیار مطلق حاصل ہونا چاہیے جس کے پاس ایسا اقتدار ہے۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت جو ہے اس کا کوئی کہیے کہ لیمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی اس کی محدودیتیں نہیں ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ باقی کا معاملہ تو یہی ہے کہ یہاں تو میرا کام، یہاں تو میرا اختیار نہیں چاہیے، یہاں تو بس میں مجبور محض، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو یہ بات کہ اللہ کے تعارف میں اس کے حوالے سے کہ وہی اسی کو اختیار مطلق حاصل ہے اور اسی کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، اور اسی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لینا، اسی میں انسان کی بھلائی، انسان کا مفاد ہے، اور انسان اسی پہ کامیاب ہو سکتا ہے، اسی میں امن اور سکون جو ہے اس کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ هو الاول والآخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی. یعنی اب یہ جو بات ہے ذرا دیکھیں، اور وہ ہر چیز کا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی ازداد کا مجموعہ، یعنی اول اور آخر دونوں متضاد ہیں. اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. یعنی کوئی چیز ظاہر ہے تو باطن نہیں ہوگی. ظاہر ایک چیز ظاہر ہے تب اس کے بارے میں تو ظاہر ہے، ایک چیز اول ہے تو اول ہے آخر نہیں ہے. لیکن اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس اعتبار سے کہ اس کے معاملے میں یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا. یعنی اس کا معاملہ اسی اعتبار سے. تو دوسرے میں انسانوں کے اندر تو یہ معاملہ اسی طرح سے آئے گا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات اس اعتبار سے تو اس کا معاملہ اسی طرح سے ہے. تو اس کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنی جو اس کی معرفت کا معاملہ ہے، اس میں جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے، جتنا اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی عقل محدود ہے، وہ اس کی انتہا کو نہیں پہنچتی ہے. وہ بس اس کے بارے میں اتنا ہی علم رکھ سکتی ہے جتنا اس کی عقل میں آتا ہے کہ کیسے اور کس طرح سے اور کیا ہے. تو یہ بات بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ سب سے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ رہے گا. ہر چیز میں اس کا یعنی ویسے تو اللہ کی بات یہ ہے کہ اللہ کا نظر آنا، لیکن بات یہ کہ ہر جگہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت، اللہ کا وجود جو ہے وہ نظر آتا ہے. سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو یہ جو جہان دیگر ہے یہ وہی اللہ کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کا معاملہ کہ ہر ایک پتا پتا اور سب جو ہے وہ اس بات کی معرفت کردگار کی جو بات ہے کہ وہ اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے بنانے والے کو جو ہے اس کا تعارف بن کر سامنے آتا ہے. اور ہر چیز میں اللہ کے اختیار کو انسان محسوس کرتا ہے، یعنی وہ اس کو برتتا ہے. جب زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سب چیزیں آتی ہیں. تو بہرحال کہ اس طرح سے، اور پھر یہ کہ اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے انسان کی عقل، فکر و خیال جو ہے اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. یعنی یہ اس طرح سے گویا اس کے حواس سے وہ پوشیدہ ہے، تو وہ اس طرح سے باطن کی بات ہے یہ. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے لیے بات ہے. اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب ظاہر سی بات ہے جو اول بھی تھا اور آخر بھی تو وہی رکھ سکتا ہے. یعنی اور علم یعنی ہر چیز کی ایک توجیہ ہے نا، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے. جب کل بھی وہی تھا اور آگے بھی وہی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات تو اپنی جگہ پر، اللہ کے علم غیب کا معاملہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہی کہ انسان آغاز سے، انسان کو تو پتہ نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی مخلوق سب سے پہلے وہ موجود، یعنی سب کو تخلیق کرنے والا وہی ہے، سب کو تخلیق کرنے والا وہی ہے. اور پھر یہ جو کہا کہ جب کچھ نہ ہوگا، یعنی سب کو اس کے بعد جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے کو ختم ہو جانا ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے. تو جہاں کہیں خلود کی بات آتی ہے، یعنی جو ابدی زندگی یا جنت اور اس میں اور یہ سب باتیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الحی القیوم کی جو بات تھی کہ وہ زندہ ہے اور سب کے یعنی اس کو قائم کا تھامے ہوئے، یعنی ہر ایک اسی کی بنیاد پر، جو کچھ زندہ ہے تو اسی کی بنیاد پر ہے. اگر کوئی خلود حاصل ہوتا ہے کسی کو تو اس کے اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے عطا کرنے سے ہے. یعنی اگر جیسے کہا جاتا ہے دنیا فانی ہے، تو دنیا کیوں فانی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے بنائی ایسی، اس کے لیے فنا ہے. آخرت لافانی ہے، تو آخرت کا مطلب آخرت کی صفت نہیں ہے یہ، یعنی ہر چیز فانی. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے کو ہلاکت ہے. تو ہلاکت تو ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کر رکھا ہے؟ اس کے لیے فیصلہ کا اسے باقی رکھا جائے گا، باقی رکھا جائے. لیکن اسے کوئی ایسی جسے کہا جائے کہ جیسے اللہ کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ باقی ہے، وہ بقا کسی کے لیے نہیں ہے. وہ بقا کسی کے لیے نہیں ہے جو بقا کہ وہ اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کی بنیاد پر ہے. باقی اس کے باقی رکھنے سے باقی ہے، اور جب تک چاہے باقی رکھے. تو ایک جملہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا، پیچھے گزرا ہے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، یا اس کے یا اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے.
یعنی یہ جملے بھی جہاں جنت میں مستقل رہنے کی اور جہنم میں مستقل رہنے کی بات آئی ہے خالدین فیہا، تو اس کے ساتھ کہیں کہیں یہ جملہ بھی آ گیا کہ جب تک اللہ چاہے۔ تو یہ چیز اسی لیے کہ اصل اختیار اللہ ہی کا ہے، وہی جب تک باقی رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کی معرفت کے اعتبار سے هو الذی، اب یہ اسی لیے ہے کہ انسان جب اللہ کے سوا دوسروں کو وہ اختیار دینا تسلیم کر لیتا، ان کا یہ حق تسلیم کر لیتا ہے، ان کا یہ مقام تسلیم کر لیتا ہے، تو ظاہر سی بات غلطی کرتا ہے۔ کس کے پاس یہ اختیار ہے، علم ہے، اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو اللہ کے علم کی بات، اللہ کی قدرت کی بات، یعنی اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان کی، یہ بات بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر گزر چکی کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ بات یعنی اہتمام سے پیدا کیا، اس طریقے سے الگ الگ کر کے بتایا، 2 دن میں زمین، 2 دن میں اس پر چیزیں، پھر 2 دن میں آسمان، اللہ نے یہ بھی بتا دیا۔ تو غرض یہ کہ ویسے تو اللہ نے کہا جب اللہ کسی کام میں کرنے کہتا ہے کن تو فیکن، وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح بتایا کہ یہ ترتیب ہے، یہ اللہ نے کیا یہ۔ تو یہ کام کرنے کے بعد پھر جب یہ کہا ثم استوى علی العرش، کہ پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، استوا علی العرش کی جو بات ہے، یہ کیا مضمون ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے، عرش کا معاملہ، عرش پر اس کے تمکن کی بات۔ ہاں، اس سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کائنات کا خالق وہ ہے، اسی طرح کائنات کا حاکم بھی وہی ہے، فرما روا بھی وہی ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کا اپنا وہی مدبر ہے اس کائنات کا، اسی کی تدبیر سارے عالم میں کار فرما ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ پیدا کر کے کہیں چلا گیا، پیدا کر کے چھوڑ دیا یا پیدا کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا، اس سارے کائنات کو اس نے بنایا، اس کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ تو یہ ثم استوى علی العرش کیا ہے؟ یہ اقتدار و اختیار کا استعارہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا فرما روا بھی ہے، اس کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے جس درجے کے علم کی ضرورت ہے، کون ہے، کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اب اسی علم کی پھر سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے، اس کے پاس یہ علم ہے۔ کیا علم ہے؟ ما یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں، اتنا جزیات کا، اتنا اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے کے بارے میں کہ ایک ایک دانہ جب زمین کے اندر بویا جاتا ہے، ایک ایک کوئی جڑ کہیں مری پڑی ہے، کیسے اسے زندہ ہونا ہے، کس کس طریقے سے، اور پھر یہ بات بھی کہ ہر ایک کے لیے وہ انتظام کرنا، وہ رزق بہم پہنچانا۔ ہم پڑھ کے آئے نا سورہ ہود کے اندر، جس کے اندر یہ بات تھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یاد ہے وہ مضمون، جب تک وہ جانے گا نہیں تو وہاں تک پہنچائے گا کیسے؟ سب کا رازق وہ ہے، سب کو رزق اس نے پہنچانا۔ تو اگر زمین کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس اعتبار سے جہاں پر کوئی، اور اب تو جانتے ہیں نا کہ ان کو بھی ضرورت ہے، اس ایک بیج کو بھی وہ ماحول چاہیے، ایک بیج کو وہ ضروریات جو اس کی، جس کی بنیاد پر وہ کوپل نکالے، وہ درخت بنے، یعنی اس کی زندگی اس کے اندر پیدا ہو، تو یہ جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر ایک دانے۔ تو یہ بات اپنی جگہ کہ جو اس کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، ایک پتی، ایک کوپل، کوئی بھی چیز کے اندر سے نکلتی ہے، بارش کا ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے، بخارات کی ہر مقدار سمندروں اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے، یعنی یہ سب بھی سب اللہ کے سامنے ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے، اس کو جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، زمین و آسمان ہی دو ہی چیزیں، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، یعنی وہ کوئی صرف زمین کا علم رکھتا ہو، جیسے ہندوؤں نے جو طریقہ اختیار کیا، یعنی ہے تو سارا ہی باطل، لیکن یہ اس کا خدا اور وہ اس کا خدا، یہ زمین کا، وہ آسمان کا، اور یہ بارش کا، اور یہ فلاں کا، اور یہ اس کا،
وہی اسی کو درکار ہے، یعنی آسمان کی طرف جانا اور پھر وہاں سے بارشوں کا برسنا، اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس مقدار سے یہ بخارات اٹھے اور پھر انہیں جمع کرنا اور پھر کہاں تقسیم کرنا اور کس جگہ پر کہاں سے پہنچنا، کس جگہ سے کتنی مقدار اٹھے، سب چیز اللہ کے علم میں. تو یہ اس کو بانٹ کر ایک حساب سے بارش کا نظام اور پھر اس طرح سے اس کا پہنچنا، اگر یہ اس علم کی بنیاد پر نہ ہو تو سارا کائنات ہی ختم ہو جائے. یعنی جتنا بڑا علم چاہیے پوری کائنات کے اندر، جتنا بڑا علم چاہیے، جہاں سے اس کو چلنا ہے، جس طرح سے اس کو ملنا ہے، تو یہ اللہ کا علم سب پر حاوی ہے. تو اللہ کا علم اگر سب پر حاوی نہ ہو تو ہر چیز کی علیحدہ تدبیر اور اس کا جو انتہائی حکیمانہ نظام جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس کو اس طرح چلایا جا رہا ہے، اس حکیمانہ نظام جس طرح حکیمانہ طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ ہر چیز کا علم، جزیات کا علم بھی رکھتا ہو. یہ یونانی فلسفے کا مسئلہ تھا، یہ ہوا تھا پیدا مسلمانوں میں بھی کبھی اس سے ہوا تھا کہ اللہ کلیات کا علم رکھتا ہے، جزیات کا نہیں رکھتا ہے، معاذ اللہ. تو غرض یہ کہ یہ اللہ کلیات کا اور جزیات کا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو یہ غلط فہمیاں جو ہیں نکال دی گئیں، دور کر دی گئیں. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز میں اللہ دخیل بھی ہے، ہر چیز میں دخیل بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف علم رکھتا ہے، علم رکھ کے کام کوئی اور کرے گا، ہر چیز میں دخیل ہے، ہر معاملے میں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ اگر جوتے کے ایک تسمے کی ضرورت بھی ہو تو اللہ سے رجوع کرو. اللہ یہ اتنی کوئی بڑا کام، کوئی بات تو چلو ٹھیک ہے یہ تو کوئی بھی کر دے گا، تو بات یہ نہیں ہے، ہر چیز کا سر رشتہ وہیں جڑا ہوا ہے. اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ جو بظاہر نظر آنے والی چیزیں ہیں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی انسان اگر اس کو وہ توفیق اور تائید حاصل نہ ہو تو اس کا اپنی نظریں اٹھانا اور نظریں جھکانا اور کچھ ہلنا جلنا کوئی چیز ممکن نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے. تو یہ بتایا کہ وہ جو ہے جو کچھ سب اللہ کے علم میں ہے. تو یہ جو چند صفات ایسی ہیں کہ جو گویا کہیے کہ اگر صحیح طور پر سمجھ میں آ جائیں تو شرک سے بچتا ہے. اس میں علم بھی ایک صفت ہے. علم جو ہے صفت ہے، کہیں نہیں ملے گی اس درجے کی جو بات ہے، اور اس کے بغیر کام بھی نہیں چلے گا. اس کے بغیر کام بھی نہیں چلے گا انسان کا، کائنات کا. قدرت اس کی صفت جو ہے یہ. تو اس اعتبار سے تو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو اس میں یہ بات آئی. اور پھر فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یعنی کہیں بھی آدمی اللہ کی قدرت سے، اللہ کے انتظام سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے کہیں باہر نہیں ہے. اگر کہیں یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کو باقی رکھنا، برقرار رکھنا، یہ سارا اللہ کا انتظام ہے، سب اللہ کا ہے. کہا ہے نا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ بھیجتا ہے اپنے یعنی نگرانی کرنے والے محافظ بھی بھیجتا ہے اور وہ حفاظت کا نگرانی کا کام انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پورا قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندے میں پوری قدرت رکھتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی کہ انسان کی ضروریات یعنی سارے معاملات اللہ کے حکم کے تحت چل رہے ہیں. اگر غفلت ہو جائے، جیسے کوئی چلانے والا غفلت ہو جائے، دل دھڑک رہا ہے، یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، تو سب کوئی نظام ہے چل رہا ہے. اگر وہ غافل و غفلت ہو جائے، اسی لیے کیا اس کی صفت کیا سامنے آتی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اس کے اندر نیند سونے اونگ کا بھی تصور نہیں، ہر وقت ہر آن جس طریقے سے وہ سارے کام. تو یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو اس اعتبار سے ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ کہ اللہ نے ایک نظام بنایا، انسان کے ساتھ تعلق ہے، انسان اس کی تخلیق ہے اور انسان کی آزمائش ہے، اس کا اللہ کا انسان کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رحمت کا تعلق ہے. تو وہ ساری انسان کے ساتھ معاملات کرتا ہے. تو اصل ضرورت ہماری ہے. یعنی یہ اللہ کس کی ضرورت ہے؟ اللہ ہماری ضرورت ہے، اور یہ علم بھی ہماری ضرورت ہے. جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میری ضرورت اللہ ہے، اللہ غایتنا، اللہ ہماری غایت، اللہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں اللہ چاہیے. اگر اللہ ہمارے پاس نہ ہو تو پھر
کچھ بھی نہیں رہتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان سمجھتا ہے، یہ یعنی اگر سمجھ لیتا ہے تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، تو اس کے درجنوں پہلو نکل آئیں گے، سارے معاملات اس میں آ جائیں گے، نگرانی کی بات بھی آ جائے گی، ساتھ کی بات بھی آ جائے گی، اللہ کی علم کی بات بھی آ جائے گی، ہر چیز کے اندر آ جائے گی۔ تو غرض یہ کہ اس میں مثبت یعنی اس پہلو سے کہ انسان کے لیے حوصلے کی بات، پھر اسی طرح سے یہ پہلو بھی سامنے آئے گا کہ انسان جب اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر میں ہے انسان، تو پھر کس درجے اس کو جو ہے محتاط ہونا چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، پھر اس کے اوپر اعتماد اور قدرت کی بات، اور پھر حوصلہ، ہر چیز جس پہلو سے دیکھتا جائے آدمی اس کے اندر وہ پہلو آتے جائیں گے۔ تو یہاں تو علم کی بات ہو رہی ہے، چونکہ مضمون علم کے ساتھ چل رہا تھا پیچھے سے، تو یہاں بھی یہ تو بنیادی طور پر پہلے بات تو علم کی ہوگی کہ اللہ ہر چیز سے واللہ بما تعملون بصیر۔ آخر میں کہا بھی یہی ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی صرف اتنا نہیں کہا، یہ بھی کہا نا اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے کہا بصیر، دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھتا کون ہے؟ دیکھتے کسے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میرے علم میں ہے کہ فلاں جگہ فلاں کام ہو رہا ہے، ایک یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک یہ کہ میں وہی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو میرے سامنے ہے، لیکن اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، اللہ ہر چیز۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ، تو یہ جب صفات اللہ کی جب انسان کے اندر اتر جاتی ہیں تو پھر اس کا تعلق اللہ سے درست قائم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ فرمایا وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ پہلے بھی آئی تھی آیت کا حصہ، دوبارہ آیا، وہاں لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت تھا، اب یہاں کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی کہ یہ صرف بادشاہی نام کی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ بادشاہ جو ہے، جیسے برطانیہ کا بادشاہ جو ہے، ملکہ جو ہے، وہ گویا کہیے کہ اقتدار کی علامت ہے، علامت ہے، باقی تو پارلیمنٹ ہے، وہ کر رہی ہے سارے فیصلے، سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، جو کچھ ہے وہ علامت۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ علامت ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، ہر معاملات فیصلے کے لیے ادھر ہی جاتے ہیں، ادھر ہی رجوع کیے جاتے ہیں، تو وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں ساری چیزیں طے ہوتی ہیں۔ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہیں اور طے ہوتے ہوں، کسی اور کے پاس ہو۔ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ لہذا جب رجوع کس لیے کیے جاتے ہیں؟ کوئی اور فیصلہ کرنے کی نہ طاقت رکھتا ہے، نہ قدرت رکھتا ہے، نہ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔ یہ سارے کام جس علم حکمت کے متقاضی ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا اللہ ہی کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ سارے فیصلے کرتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اس کا علم بھی وہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پھر اس کی قدرت ہی کی بات ہے کہ قدرت کا معاملہ کس درجے کا ہے کہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، دن کو رات میں پرونا، رات کو دن میں پرونا۔ پھر اسی کے اندر یہ رات دن کی جو بات ہے نا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اس کے بھی کئی پہلو ہیں، اس کے بھی ایک تو یہی کہ جس طرح رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں یعنی کس طریقے سے یہ دونوں چیزیں، ایسا نہیں بٹن دبایا رات ہو گئی، بٹن دبایا دن ہو گیا، کس طریقے سے یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، کس طریقے سے رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کس طرح یہ ہوتا ہے۔ ایک تو معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، دوسری بات یہ بھی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس وقت میں مغرب کا وقت ہو رہا ہے کہ جب 3-4 مہینے کے بعد عشاء کا وقت ہوا کرے گا، یعنی عصر کے وقت میں مغرب ہو رہی ہوگی۔ آج 5:45 بجے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پتہ چلے گا کہ جب ہم دسمبر میں جنوری میں پہنچیں گے تو ہم اس وقت مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی دن کا یہ حصہ رات کے اندر چلا جائے گا، یعنی یہ بھی اس کے اندر رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، یعنی اب رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، یعنی معاملہ ہوتا ہے۔
پتہ چلتا ہے کہ صاحب آج کل جس وقت فجر ہو رہی ہوگی آج اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، یعنی یہ صورتحال ہے سامنے. تو یہ دن کو رات میں داخل کرنا، تو یہ سب قدرت کے معاملات ہیں، اختیار کے معاملات ہیں. کیا کوئی ہے جو یہ کر سکتا ہو؟ اور یہ خواہ نہیں ہو رہا ہے، چلو تھوڑا سا چینج کیا جائے. چینج یعنی لوگوں، یہ بھی ہے، یہ بھی انسانی ضرورت ہے. یہ اگر یکسانیت ہو، اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے، یکسانیت ہو تو یہ بہت جلدی اکتا جائے. اللہ نے اس کو کائنات کو جس طرح سے گوناگوں چیزیں، اس میں رنگ برنگی یہ ساری چیزیں، سارا یہ نظام، یہ اپنی جگہ ایک بات، لیکن صرف بات اتنی تو نہیں ہے صرف یکسانیت سے بچانے کے لیے چلو کبھی دن بڑھے کبھی رات بڑھی، یہ سب چلیے ایسا ہو جائے لوگوں کے لیے ذرا تھوڑا سا آسانی کی بات ہو، کبھی دل بڑھ گیا تو ادھر چلے گئے، یہ ہو گیا تو ادھر آ گئے. بلکہ اس سے بہت بڑا نظام چل رہا ہے، سارے نظام چل رہے ہیں. اس سے سارے موسم کے معاملات ہیں، فصلوں کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ہر چیز کا تعلق ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے، ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہے، پورے نظام کے اندر سارا ہے. تو یہ سب کام کرنے والا جب آدمی اس پر غور کرتا ہے تو پھر اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اس کی سمجھ میں آتی. پھر پکار کوئی نہیں جو سب کچھ کر سکتا، اور اس کے بغیر کائنات کا نظام چل نہیں سکتا. جس کے پاس یہ اختیار اور قدرت نہ ہو وہ نظام نہیں چلا سکتا. کوئی بھی نظام، چھوٹا بھی نظام جو کائنات انسانوں کے حوالے سے، ہاں جو اللہ نے اسے اختیار تھوڑی سا دے رکھا ہے آزمائش کے لیے، بس وہی ہے. تو پھر کہا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہاں پر یہ مضمون ختم ہو رہا ہے، یعنی توحید کا یہ مضمون اس 6 آیت پر ختم ہو رہا ہے. تو آخر میں کیا بتا دیا ہے کہ اللہ کیا ہے، دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. تو انسان کی نیتوں کا معاملہ، دیکھیے ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو نیت پر کسی کی نیت پر ہم بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن نیت کا عمل سے کتنا بڑا گہرا تعلق ہے. نیت کا عمل سے بڑا گہرا تعلق ہے. بظاہر انسان بڑا یعنی ایسا کام کیسا نظر آئے، اندر سے معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو. اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے معاملات کو پھر کیسے کیا اس کے مطابق اس کا معاملہ چلتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر ایسے دنیا کو دھوکہ دے کے کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کو دھوکہ دے کے بھی کچھ اس کی مدد، کچھ اس کی رحمت، کچھ اس کی مائیت اسے اس طرح کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے کیا بتا دیا کہ شر کو باطل کو تو دبنا ہی، اس کا تو اس کے مقدر میں تو مٹنا ہی ہے. تو چاہے کسی شان سے آئے اس کو مٹنا ہی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا، ساری چیزیں اللہ کے علم میں، لہٰذا اللہ کے ساتھ تعلق کو اسی اعتبار سے رکھا جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. اب یہ مضمون ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جسے کہا گیا تھا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کے طور پر، کہ یہ حالانکہ توحید سے آغاز ہوا ہے، اتنا زبردست توحید بیان ہوئی ہے اس کے اندر، یہ ساری باتیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ تمہید ہے اس بات کی جو اب بتائی جا رہی ہے. یعنی یہ کس کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں، کون یہ کہہ رہا ہے، کس کے ساتھ معاملات ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے. یعنی جس کا یہ قدرت، جس کا یہ اختیار، جس کے یہ معاملات، جس کا یہ مقام، یعنی آدمی تصور سے باہر ہے کہ وہ سوچے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے، پھر کہا وہ کہہ رہا ہے، تو آدمی ذرا اپنے باب میں سوچے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، ان صفات اختیارات، یہ اس کی ہستی، وہ کہہ رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا آمنوا باللہ ورسولہ. اس پر تقریباً اتفاق ہے، لیکن بعض نہیں بھی ہے، یہ بھی ہے کہ بعض نے کہا کہ نہیں اس سے مراد دوسرے اس کی بات ہے، یعنی جو عہد الست کے تھا. آگے چل کر یہ بات آئے گی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے، یہ خطاب ان نو مسلموں سے ہے کہ جو ابھی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے ہیں، نبھا نہیں رہے ہیں، یا یہ اس اعتبار سے کہ جہاں نفاق کے مسائل بھی کچھ پیدا ہو رہے ہیں، یعنی دونوں چیزیں اس اعتبار سے یہ بات ہے. تو بہرحال یہاں پر تو متوجہ کیا جا رہا ہے، جہاں سوچا سمجھا نفاق ہے وہاں کی توجہ ہے. یہاں پر اس اعتبار سے کہ یہاں بھی بات ایسا ہے، کچھ کمزوریاں ہیں، تو احساس دلایا جا رہا ہے. جیسے کہ آغاز میں کہا گیا تھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے ایمان کے تقاضے پورے کرنے اور مومن کا طرز عمل اختیار کرنے کی بات یہ اس میں تمہارا معاملہ کمزوری کا ہے، پہلو تہی کا ہے. جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے پڑھ کر آئے نا آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، اے لوگو جو ایمان لاؤ ایمان لاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ بے ایمانو ایمان لے آؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کا جو طریقہ ہے، ایمان کا جو مقام ہے، جو اس کا اپنا حیثیت، اس کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دعویٰ ایمان کو تسلیم کیا، ورنہ جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ خود فیصلے کر رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع یہ بات بتا دی ہے، لیکن یہاں کیا کہتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں، اس لیے کہ وہاں بھی ضرورت تو ہے، تو وہاں بہرحال سوچا سمجھا نفاق نہیں ہے یہ معاملہ ہے۔ تو یہ اس میں منافق کا بھی ذکر آ رہا ہے آگے، اور اسی لیے آ رہا ہے کہ کہیں اگر تم اسی راستے پہ چلے تو ایسا نہ ہو ادھر داخل ہو جاؤ، بچو اس سے پیچھے واپس آؤ اسلام کی طرف۔ تو اب یہاں یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ اہل ایمان سے ہی ہے، ان سے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوت ایمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر ہے وہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی ہے۔ آمنوا باللہ و رسولہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو، اللہ اس کے رسول کو سچے دل سے مانو اور وہ طرز عمل اختیار کرو جو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بات ہے۔ تو یہ اگر ہم بھی سوچیں تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے، سوچو کہاں کھڑے ہو، کدھر کھڑے ہو، کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ ایمان والے اور ایمان سے محروم کے درمیان اگر کوئی فرق ہی نظر نہ آ رہا ہو، دونوں کے مقاصد ایک ہوں، دونوں کا طرز زندگی ایک ہو، دونوں کے آداب ایک ہوں، دونوں کے سارے معاملات ایک ہی ہوں، تو پھر کیا فرق ہوا؟ تو کہا جائے گا تم تو مومن ہو، تمہیں تو معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو پھر یہاں پر جو اس مقام پر جو بات کی گئی ہے، کیا مطالبہ کیا گیا؟ انفقو، خرچ کرو، خرچ کرو، انفقو، انفاق کی بات ہو رہی ہے۔ نفاق اور انفاق یہ دونوں ایک دوسرے کی اس اعتبار سے لغوی کی بات، یعنی اس اعتبار سے کہ ضد ہیں نفاق اور انفاق۔ یہ جو ہے نفاق کو دور کرنے کا بھی طریقہ انسان جو ہے اپنے اس اعتبار سے، اور نفاق جس کے اندر جو نفاق ہے وہ انفاق نہیں کرے گا، ہاں وہ کر سکتا ہے دکھانے کے لیے، کچھ سرمایہ کاری کے کچھ دو بھائی تاکہ آگے، یعنی کچھ اور ہی مقصد ہو۔ انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انفاق ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں خرچ کرنا انفاق کے اندر، ورنہ ہر خرچ انفاق نہیں قرار پائے گا۔ ہر بار جو بھی خرچ ہے وہ انفاق قرار پا جائے۔ انفاق اصطلاح ہے اسلام کی، اور اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن انفاق کی اصطلاح اسلام کی ہے۔ جیسے کوئی اصطلاح جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے قومیالی گئی، یعنی اب یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو اس طرح سے یہ ہے۔ رب کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، رب کو گھر کے مالک اور رب الدار کا، لیکن اب رب کا صفت اللہ کے لیے استعمال ہو، کسی کو نہیں کہیں گے۔ کوئی اپنے غلام کو عبد نہیں کہے گا، غلامی کا نظام تھا نا، یہ نہیں کہتا اب اسے عبد کہو، یہ تمہیں رب کہے اپنا، نہیں کہا جائے گا۔ اصطلاحات مخصوص ہو گئی، تو ایسی یہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کہا؟ یہاں پر یہ بتایا کہ خرچ کرو اس میں سے، کس میں؟ مما جعلک مستخلفین فی، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اللہ نے جس پر جو ہے تمہیں یہ مقام دیا، نہیں آج تم اس پر اللہ کی امین، اس امانت جو ہے تمہارے حوالے کی گئی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں جو بات کی گئی، یہ نہیں کہا گیا، یعنی یہ احساس دلا دیا گیا کہ مجرد خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ خرچ کرو، ہم نے کمایا ہے، ہماری محنت سے بڑی مشکل سے آیا ہے، ایسا کہ تو بتا دیا گیا کہ یہ خرچ کس میں سے کرو؟ جو ہم نے ہی تمہیں دیا ہے، جو ہم نے ہی تمہیں، یعنی یہ احساس دلا کر، یہ بتا کر، جتا کے، تاکہ انسان کو پتہ چلے۔ یعنی یہ ویسے تو تسلیم کرتا ہے، کون تسلیم کرتا ہے؟ اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں، کافر تسلیم نہیں کرتا ہے، کافر تسلیم نہیں کرتا ہے۔ وہ جو نام نہاد تھا بنی اسرائیل کے اندر، قارون، جب اس سے کہا گیا اس میں اپنا حق پہچان اللہ کے، تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے بھائی، یہ تو میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، یہ بڑی محنت سے کما بڑا، یہ
آپ کہتے ہیں جی یہ اللہ کی طرف سے، تو یہ تو مومن کا مسئلہ ہے، یہ مومن تو اہل ایمانی کی بات ہے، انہی سے ہو رہی بات یہ۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، یعنی جسم و جان سے لے کر یہ مہلت عمر بھی، اور پھر یہ سارے وسائل زمین پر جتنے جو کچھ بھی سب دیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہ اس کے جو بات ہو رہی ہے کہ خلافت کی بات اللہ نے کی ہے، استخلاف کی بات کی ہے، جو کہا ہے کہ مستخلفین فی، جس میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو بات یہی کہ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ خلیفہ اس کا نائب ہے، جس نے اس کی ملکیت میں نیابت کے طور پر، امانت کے طور پر یہ اختیار اس کے حوالے کیا ہے۔ اصل وہی ہے، انسان تو مالک تو نہیں ہے۔ مالک اور اس میں خلیفہ میں فرق یہی ہے اس اعتبار سے کہ وہ جو ہے اب امین ہے، اس کی نیابت ہے، اس کو دیا گیا ہے، اس کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن اس اعتبار سے کچھ شرائط ہیں، کچھ بتا دیا ایسے ان حدود و قیود کے ساتھ تم ان اختیارات کو استعمال کرو گے، یہ بتا دیا گیا۔ تو اس کی حیثیت پتہ چل رہی ہے، پہلی بات تو حیثیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کی بات ہے کہ دینے والا خود تم سے کہہ رہا ہے، تو ایک تو اس کا مطلب یہی ہو گیا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ یعنی خلیفہ کا خلف کہتے ہیں بعد میں، ایک کے بعد دوسرا خلف، تو خلف میں یہ کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، تو اب ایک کے بعد دوسرے کی بات بھی، یہ کل کسی کے پاس تھا، آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور بالآخر سب سے نکلتا ہوا اللہ ہی کے پاس، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آگے آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے ادھر چلا جائے گا۔ تو یہ چیز تو اس مقام پر بتائی جا رہی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں سے تم خرچ کرو، تمہیں انفاق کرنا چاہیے۔ یہ جو تھوڑی سی عارضی جانشینی کی جو مدت ہے، یہ تھوڑی سی مدت جو تمہیں ملی ہے، جب یہ تمہارے پاس ہے، اگر تم نے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا اور اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر تم نے اسے اپنے حق میں استعمال کر لیا، یعنی آج یہ تمہارے پاس اقتدار ہے، کل بات تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی کوئی حکومت ملتی ہے فٹافٹ جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں کیا 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 جا سکتا ہے اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، مفاد کے لیے کر رہے ہو، تو پتہ ہے کہ چل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو یہ معاملہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ آج یہ مال ہمارے پاس ہے، کل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن اس کی نوعیت بدلے گی، وہ موت کی صورت میں ہے، یہ کسی اور صورت کے اندر ہے، کبھی ایسے بھی چلا جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، اختیار نہیں رہتا، کبھی مال ہمارا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے پاس جاتا ہے، ہمارا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے، معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جس صورت میں بھی ہو، تو اسی جب تک یہ ہے اس جو عارضی مدت ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، تو جو لوگ یہ کام کر لیتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے واضح طور پر بیان کیا اور بتا دیا کہ انسان اس بات کے اندر سب سے زیادہ دھوکہ اسی معاملے میں کھا رہا ہوتا ہے، یعنی مہلت کے حوالے سے کہ مہلت ہے، اور مال کے حوالے سے کہ سدا اس کے پاس رہے گا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے، اور وہ کہتا بس ذرا سا اس کے بعد آخر میں کر دیں گے۔ تو پھر اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے، کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے، تو فرمایا کہ یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح و تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو، یعنی ایسی صورت جب کچھ کرنے کے بعد ہی نہ رہی، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب کیا ہے؟ اب تو کیا کہا آگے؟ فرمایا اس وقت، حدیث آگے کیا کہہ رہی، آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے۔ تمہارا تو اختیار کب تھا؟ جب تم تھے۔ تو اس نے کیا کہا کہ جب آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی سے دے دیا تو آگے میرا کیا بنے گا، یعنی آدمی کو یہ مسئلہ ہے نا، یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کام آدمی کہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، آدمی اس طریقے سے یہ سوچتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں آج دیا ہے کل بھی تو یہ خرچ کرو گے تو وہی تمہیں اور بھی دے گا۔ قرآن مجید میں یہ اور یہ مضمون آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ اور آگے آئے گا۔ تو ابھی تو اسی اعتبار سے بات ہے یہ، پھر وہ مشہور حدیث بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جمع کراؤ۔ تو کہا کہ انسان کہتا کہ میرا مال میرا مال، تو کیا ہے اس کا مال؟ جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے پاس جمع کرا دیا، وہ اس کا مال ہے، باقی سب تو وارثوں کا مال ہے۔ تو اسی کی تشریح کی اس حدیث میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب
وہ بکری ذبح ہوئی اور پھر جب آپ گھر تشریف لائے اور تقسیم کر دی گئی، جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کچھ بچا؟ پوچھا کچھ بچا؟ تو بتایا انہوں نے ما بقی الا کتفها، ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا، ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ تو آپ نے فرمایا بقی کلھا غیر کتفها، تو ایک شانے کے علاوہ سب بچ گیا۔ یہاں ذرا سا رک جائیے ایک منٹ، دیکھیے کیا اپنی ذات پہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں ہے کیا؟ ہے نا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن یہاں کیا بات، یہاں یہ کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری حدیث کیا ہے، دوسرے مقام پر کیا کہا؟ سب سے بہتر دینار کون سا ہے؟ جو اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہو، کہا ہے نا یہ۔ تو اس کا مطلب یہ بتانا، یہ اصل میں قسمت کیا بات بتانی ہے، یہ پہلو ہے۔ اگر اس میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ملوز خاطر رکھا ہے، یعنی اس سے آزاد نہیں ہوئے، کوئی گمراہی کی طرف نہیں گئے ہیں، کوئی اور اپنی وہ بات نہیں چلائی ہے تو یہ بھی میں، لیکن اس وقت بتانا یہ ہے کہ بچنے اور گویا کہیے کہ نہ بچنے کی تصور کیفیت کیا، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے راستے میں تو آپ نے بائل و عیال پہ خرچ کرنا بھی ہے، ایسا ہی ہے، یعنی اسی اعتبار سے بتایا۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ بات بتانی ہے کہ بچنے والا تو وہ تم سمجھ رہی ہے وہ نہیں بچا، بچا تو وہی ہے، یہ تو ہم نے کہا کہ ختم کر دیں۔ یقیناً اسی اعتبار سے جو بھی اللہ کے رسول نے تعلیم دی، حکمت کے ساتھ یہ بات کی تو بتا دیا کہ اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے راستے میں دیا یعنی وہ سب بچا ہے، سب بچا ہے۔ اور یقیناً یہ پہلو بھی آئے گا کہ اگر اس کے اندر یہ ہے تو یہ بھی رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالذین آمنوا منکم، بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کریں گے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو تم میں سے ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ اجر کبیر کی بات ہو رہی ہے، اجر کبیر کا معاملہ، اجر کبیر۔ اب یہاں پر جو یہ بات ہوئی ہے کہ ایمان لانا، تو ایمان کا لانا یعنی وہی جو صدق دل کی بات ہے اور اس کے تقاضے کے طور پر خرچ کرنا۔ اب یہاں خرچ کرنے کی یہ بات بھی سامنے رہے کہ یہاں خرچ کرنے سے مراد مجرد خرچ کرنا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن چونکہ آگے چل کر مضمون ہمیں یہ بتائے گا، آگے چل کر مضمون یہ بتائے گا کہ یہ خرچ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں خرچ کرنا، یہ جو خرچ کی بات آگے آ رہی ہے آئے گی تو اس میں یہ بات، ویسے تو ہر چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ اس کا اجر اللہ عطا فرمائے گا، لیکن اس مقام پر خصوصیت سے جو مضمون آگے آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی جد و جہد، یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ بھی ہے، بار بار یہ بات بھی آتی ہے کہ لوگ اسے محدود کر دیتے ہیں، تو محدود نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے جتنے مرحلے ہیں، جتنے اس کے تقاضے ہیں، جتنے اس کے معاملات ہیں، ان سب کا معاملہ اسی ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ سب جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے اندر اس راستے میں خرچ کرنا، اس کا مقام، اس کی جو حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کی ہے۔ ویسے تو بات ہے کہ جہاں اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ واجب التعمیل اور واجب التعظیم ہے، یعنی اس میں یہ تو بہرحال، لیکن اپنی جگہ پر یہ بات ہے کہ اللہ نے خود درجات کم زیادہ رکھے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات ہم کر سکیں گے۔ یہاں پر آج کی بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اجر کبیر کا وعدہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔